حبیب خدا خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا، منبع رشد و ہدا پیکر صبر و رضا، پیغمبر رب ارض و سما مصدر مہر و وفا، احمد مجتبی میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء الرحمن علی ھذا القیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی۔ اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہا رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، جس ملک پاکستان میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر آئے روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو کہ یقین مانیے بڑے دل خراش، بڑے صفاقانہ، بے رحمانہ اور ظالمانہ واقعات جو دل کو بڑا دکھی کر دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بڑا عجیب و غریب اور انتہائی زیادہ جہلیت پہ مبنی، ظلم پہ مبنی ایک واقعہ پچھلے دنوں میں فیصل آباد کی تحصیل جڑا والا میں پیش آیا ہے۔ حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اسلام کا نام لینے والے، پیارے آقا سے محبت کا ہر دم دم بھرنے والے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اسلام ابھی تک ہمارے دل و دماغ پہ داخل نہیں ہو سکا؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ بائی برتھ مسلمان ہونے کے باوجود ہم اسلام کی جو بیسک تعلیمات ہیں ان سے کوسوں دور زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک عیسائی نوجوان جس نے قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اور شک کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید ہمارے دلوں کا سرور ہے، ہمارے دلوں کا چین ہے، ہماری رشد و ہدایت کا باعث ہے، ہمیں اللہ کی طرف سے دی گئی الہامی کتاب ہے۔ بحیثیت مسلمان میرے اور آپ کی زندگی کا اللہ کی طرف سے ایک دیا گیا سلیبس ہے۔ ہمیں پوری کائنات کی تمام کتابوں سے سب سے زیادہ محبت اسی مقدس کتاب کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی اس کی بے حرمتی کرتا ہے، یقیناً ہمارے دلوں کو اس کے اوپر بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف کا ہونا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک شخص ایسا جرم کرتا ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ صرف اس ایک شخص کے حوالے سے اسے ہی سزا دینے کے بارے میں کہا گیا کہ آپ تحقیقات کریں، آپ تفتیش کریں، آپ بہترین طریقے سے اس معاملے میں اس کی گہرائی میں جا کر دیکھیں، جو قصوروار ٹھہرتا ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو اس کی سزا متعین کی ہے اس کے مطابق اسے سزا دینی چاہیے۔ یہ تو کہیں پہ نہیں ہے، یہ تو کسی جگہ پہ نہیں ہے، نہ تو قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے،
نہ یہ رب تعالیٰ کے احکامات میں ہے، نہ یہ پیارے پیغمبر کی تعلیمات میں ہے کہ آپ کسی ایک شخص کے جرم کو پوری بستی کے اوپر لاگو کر دیں اور پھر آپ یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے یہ کام اسلام کی محبت میں کیا ہے، قرآن سے پیار اور اس کے تعلق کی وجہ سے کیا ہے۔ یقین مانیے بڑی تکلیف اس بات کے اوپر ہے، بڑا دکھ اس بات کے اوپر ہے کہ ہم کہاں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے معاشرے کی جو کثرت ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جن کے صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے نہیں، واٹس ایپ اور فیس بک کی وجہ کے ساتھ ہوتا ہے، جو صبح اٹھتے ہیں تو قرآن نہیں پڑھتے بلکہ سوشل میڈیا کی نیوز کو دیکھتے ہیں کہ آج کل کون سی جو ہے بریکنگ نیوز چل رہی ہے، معاشرے میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، جبکہ ہمارے آباء و اجداد ہمارے گھروں میں پہلے قرآن کی تلاوت سے دن کا آغاز کیا جاتا۔ ایک طرف حال یہ ہے کہ کیا اقتدار والے اور کیا عام عوام الناس قرآن اور قرآنی تعلیمات سے دور جاہلیت میں اپنی زندگی بسر کر رہے، اور دوسری طرف جذبات کا عالم یہ ہے کہ قرآن کی محبت کی آڑ میں وہ کام کر رہے ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے سورہ حج کی جو میں نے اپنے خطبہ میں پڑھی ہے۔ اس آیا مبارکہ میں دیکھیے اللہ خالق کائنات کیا تعلیمات دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والے۔ میں الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لوگوں نے ناحق ان کے گھروں سے نکال دیا، اور ان کا جرم کیا تھا، کس وجہ سے ان کے گھر ان سے چھینے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ان یقولوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ یہ جرم کہ اللہ ہمارا رب ہے، لوگوں سے ان کے گھر چھین لیے، ان کے مال و اسباب کے اوپر قبضے کر لیے کہ تم اللہ کو اپنا رب کیوں کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت کر رہے ہیں جو لوگ مسلمانوں کو اسلام کی وجہ سے، اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ان کے گھر بار کو چھینتے ہیں۔ آیت کا آغاز مسلمانوں کی اللہ رب العالمین نے تعریف میں، مسلمانوں کی اللہ رب العالمین نے ان کی ہمدردی میں یہ باتیں بیان کی ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے اگر کوئی شخص اللہ کا نام لے اور دوسرے لوگ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں، یہ بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کا قرآن مجید میں یہ پیغام اور فرمایا کہ لوگوں کو لوگوں کے ذریعے سے ہم دفع کرتے ہیں۔ مطلب کیا کہ ایک دوسرے کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو ہٹاتا رہتا ہے۔ اگر ایسا اللہ نہ کرے، اور آج یہاں سے جہاد کی بات کی جا رہی ہے، جنگ کی بات کی جا رہی ہے کہ جو ظلم اور زیادتی کرتے ہیں ان سے بدلہ لینے کا اللہ حکم دیتے ہیں، اگر ظالم کا ہاتھ نہ روکا جائے اور وہ ظلم کے اوپر اپنا معاملہ اپنے کام کرتا رہے، معاشرے کے اوپر ظلم لوگوں کے اوپر وہ کرتا رہے، تو معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم لوگوں کو لوگوں کے ذریعے سے اسی طرح ہٹاتے ہیں، جو برے لوگ ہوتے ہیں انہیں معاشرے سے ہٹانے کا بندوبست کرتے رہتے ہیں۔ صوامع وبیع وصلوات ومساجد، وہ لوگ جو اللہ کے گھر گراتے ہیں۔ یہاں اللہ نے اپنے 4 گھروں کا ذکر کیا ہے۔ میں ان لوگوں کو ہم کیوں ہٹاتے ہیں، ان کے خلاف جہاد کا حکم کیوں دیتے ہیں، لوگوں کے ذریعے سے لوگوں کو کیوں ہم ختم کرواتے ہیں، کہ یہ ظالم لوگ کرتے کیا ہیں، کس لیے ان کے متعلق جہاد کا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صوامع گرجا گھروں کو گراتے ہیں، وبیع یہ پارسیوں کی عبادت گاہوں کو گراتے ہیں، وصلوات یہ یہودیوں کی عبادت گاہوں کو گراتے ہیں، ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، اور یہ دنیا میں موجود مسجدیں جو اللہ کا گھر جہاں پہ مسلمان عبادت کرتے ہیں ان اللہ کے گھروں کو گراتے ہیں۔ میں والا ینصرن اللہ من ینصر، تم انہیں اس کام سے روکنے کے لیے اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔
مطلب جو عبادت گاہوں کو گراتے ہیں انہیں اس کام سے منع کرنے کے لیے تم طاقت کا استعمال کرو، اللہ تمہاری اس طاقت میں تمہارے اوپر آسمان سے اپنی رحمت نازل کرے گا۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ، جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا، بڑا زبردست ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کو ذرا ذہن میں لائیے اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت طریقے سے معاشرے میں امن قائم کرنے کا نسخہ بتا رہے ہیں۔ یہاں صرف مسجد کی بات نہیں کی کہ آپ مسجد کا تقدس کیجئے، آپ مسجد کا احترام کیجئے، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیے پہلے کہا سوامع، عربی میں سوام میں گرجا گھر کو کہا جاتا ہے، جہاں پہ کرسچن لوگ جو ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، جہاں پہ وہ اپنے طریقے سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلے گرجا گھر گرانے والے کی اللہ تعالیٰ مذمت کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں اللہ رب العالمین۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کافر ملک مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتا ہے، اللہ تمہیں طاقت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے بدلہ لینے کی، تم جہاد کے لیے نکلتے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے کہ جس ملک کے اوپر حملہ کرنا ہے ان کی فصلوں کو، ان کے پھلدار درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ ظلم اور زیادتی اس ملک کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کی ہے تو آپ ان کے خلاف جہاد کے لیے نکلے ہیں، جنگ کے لیے نکلے ہیں، اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ کہیں تمہارے حملے سے ان کی فصلیں اور ان کے پھلدار درخت خراب نہ ہو جائیں۔ دوسرا فرمایا جس ملک پہ حملے کے لیے جا رہے ہو، جہاد کے لیے جا رہے ہو، ان سے بدلہ لینے کے لیے جا رہے ہو تو دیکھنا جو تمہارے خلاف میدان میں نہ آئے، جو اپنے ملک کی فوج کے ساتھ یا اپنے ملک کے حملہ آوروں کے ساتھ تمہارے خلاف میدان میں نہ نکلے، ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو، ان بزرگوں کو تم نے کچھ نہیں کہنا ہے۔ جو تمہارے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں تم نے ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھانے۔ تیسری بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی اور سمجھائی، میں اس معاشرے کے بزرگ، اس معاشرے کی عورتیں اور بچوں کے ساتھ تم نے کسی قسم کا ظلم اور زیادتی نہیں کرنا۔ جو تمہارے خلاف نہیں ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، انہیں کچھ نہیں کہنا۔ اور چوتھی بات فرمایا جس ملک کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اسلام یہ ہے، اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ ایسا ملک، ایسے لوگ جنہوں نے تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے، جنہوں نے تمہارے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں، تلواریں اٹھائی ہیں، بندوقیں نکال لی ہیں، جو تمہارے اوپر حملہ آور ہو رہے، جو تمہارے خلاف لڑنے کے لیے نکل آئے ہیں، تم نے جب ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے جن کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العالمین اور پیارے آقا کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے کسی جو معصوم ہے، بے گناہ شخص ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے، اور اسی رب کو ماننے والے، اسی رسول سے محبت کا دم بڑھنے والے پوری کی پوری بستی کو آگ لگا کے راکھ کر دیں اور کہیں کہ ہم نے یہ قرآن کی حرمت کا بدلہ لیا ہے، اس سے بڑی جہلیت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام، وہ پیارے آقا کی وہ پیاری تعلیمات، صحیح مسلم کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ میں مسلمان کی ڈیفینیشن میں نبی تمہیں بتاتا ہوں، ایک مسلمان کی، اچھے مسلمان کی تعریف کیا ہے۔ مسلمان بہت سارے لوگ خود کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل مسلمان، اچھے مسلمان کی نشانی کو بیان فرما رہے۔
دیکھنا میں نے اور آپ نے ہم کون سے مسلمان ہیں، برائے نام مسلمان ہیں یا واقعی اسلام کی جو تعلیمات دی گئی ہیں اس کے مطابق مسلمان ہیں۔ میں ایک مسلمان کی تعریف یہ ہے، ایک مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے، میں نبی تمہیں بتاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے کہ جس کی من لسانہ و یدی، جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، جس کے ساتھ رہتے ہوئے انسانیت جو ہے وہ خطرہ محسوس نہ کرے، جس کے ساتھ رہتے ہوئے لوگ خود کو کمفرٹیبل سمجھے کہ اس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ ہے اصل مسلمان۔ اسلام نے مسلمان کی تعریف یہ بتائی ہے، پیارے آقا نے مسلمان کی تعریف یہ بتائی ہے، اس کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نشانی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ دے۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ معاشرے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں اور ہم کس طرف اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میں خیر الناس۔ اب جہاں دیکھیے لفظ کیا پیارے آقا کا، اس کے اوپر غور کیجئے، حدیث کے الفاظ سمجھیے، میں لوگوں میں سے بہترین ہے وہ بندہ، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں میں سے بہترین ہے وہ مسلمان، کہا لوگوں میں سے، معاشرے میں بسنے والے لوگوں میں سے بہترین ہے وہ بندہ کہ جسے اللہ اسلام کی دولت سے نوازے، وہ مسلمان ہو، اور اس کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کیا ہے، میں خیر الناس من ینتفع للناس، معاشرے کے لوگوں میں سے سب سے اچھا بندہ وہ ہے، سب سے بہترین بندہ وہ ہے، قابل تعریف بندہ وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ من ینتفع للناس، لوگوں کو نفع دیتا ہے، لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا، غور سے اس کے اوپر غور کیجئے، سمجھیے، تخصیص نہیں کی کہ صرف مسلمانوں کو فائدہ، فرمایا لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، امن میں ہے، آپ کے ساتھ آپ کے معاشرے میں رہ رہا، اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ انہیں نفع پہنچائیں، آپ سب کو فائدہ دیں، معاشرے میں بسنے والے ہر بندے کو آپ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، فائدہ ملنا چاہیے۔ اگر آپ ایسے اعمال کرتے ہیں تو آپ معاشرے کے بہترین لوگوں میں شامل ہیں، آپ اچھائی پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ خیر والی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ خوش ہو جائیے، آپ رب کو راضی کرنے والے اعمال سر انجام دے رہے ہیں۔ تو بہترین بندہ معاشرے کا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث، میں ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ جو غیر مسلم ہے لیکن امن کے ساتھ مسلمان معاشرے میں رہ رہا ہے، مطلب کسی انسان کو تکلیف نہیں دیتا، پریشانی نہیں دیتا، اپنے مذہب کے اوپر اپنے طریقے سے آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے لیکن رہ امن کے ساتھ رہ، فرمایا مسلمان معاشرے کو میں نبی کا حکم ہے کہ جیسے ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کی عزت کی حرمت اس پہ حرام ہے کہ اس کے اوپر قبضہ کرے، کسی مسلمان کے مال کو حرب کرے، کسی مسلمان کو جانی تکلیف دے یا کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے، بالکل ایسے ہی اس غیر مسلم کی عزت کے اوپر حملہ کرنا بھی حرام ہے، بالکل ایسے ہی اس کے مال کے اوپر قبضہ کرنا بھی جرم ہے، بالکل ایسے ہی کسی نہتے معصوم بے گناہ غیر مسلم کو مارنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور ان کا نام لے کے، ان کا ذکر کر کے، ان کے متعلق یہ کہہ کے مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، مجھے قرآن سے پیار ہے، اور وہ مسلمانوں کو یا غیر مسلموں کو تکلیف دیں، پریشان کریں، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیں، انہیں جانی نقصان پہنچائیں اور پھر کہیں کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے گا، اس سے بڑی یقین مانیے بدبختی کی کوئی دوسری زندگی نہیں۔
یہ جھڑا والا میں جو کچھ کیا گیا ہے، کسی ایک شخص نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، کسی ایک شخص نے قرآن مجید کے ساتھ اس کی توہین کی ہے، اس کی جسارت کی ہے، اس ایک شخص کا جرم پوری بستی پہ لاگو کر کے دیکھیے وہ معصوم، یقین مانیے وہ ویڈیو دیکھ کے یقین مانیے دل خراش ہو گیا ہے۔ تکلیف وہ اس بات کے اوپر ان بیٹیوں سے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، وہ صحافی سوال کرتا ہے تم نے رات کہاں بسر کی ہے؟ وہ اشارہ کرتی ہیں یہ سامنے کھیت ہیں، یہاں پہ ہم نے رات گزاری ہے، کیونکہ اس بستی کے مسلمانوں نے ہمارے گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، ہمارے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، ہم نے ساری رات اس فصل میں گزاری۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حیات طیبہ، صحابہ کرام گرفتار کر کے لائے قیدیوں کو، اور ان قیدیوں میں ایک دیکھی خوبرو نوجوان لڑکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ قیدی لائے گئے تو پوچھا یہ لڑکی کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی ہم نے ان عیسائیوں کے ساتھ گرفتار کیا ہے، اس کے دوست، اس کے ساتھی جو اس کے علاقے کے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ سنیے جن کا نام لے کے عیسائیوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، وہ مسلمان جو آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، ہمیں سب جائز ہے، پیارے پیغمبر کا پیارا عمل دیکھیے، پیارے رسول کی پیاری تعلیم دیکھیے۔ قرآن نے مجھے اور آپ کو یہ بات کہی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہاری کامیابی کا، تمہاری کامرانی کا، تمہاری دنیا و آخرت میں سرخری کا جو اللہ نے معیار مقرر کیا ہے وہ اسوہ رسول ہے، وہ پیارے پیغمبر کی پیاری زندگی ہے، وہ ہے تمہارے لیے مشعل راہ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو تعلیمات نبوی پہ عمل کرو گے تو رب کامیاب کرے گا، سیرت رسول کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو اللہ تمہیں کامران کرے گا، پھر دنیا و آخرت میں اللہ تم سے راضی ہوگا اگر پیارے نبی کی پیاری تعلیمات کو فالو کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، اٹھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی مہر نبوت کی چادر جو آپ نے زیب تن کر رکھی تھی اتاری اور اس نوجوان لڑکی کے سر پہ دیتے ہوئے کہا کہ تو حاتم طائی کی بیٹی نہیں ہے، تو محمد کی بھی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزت کی، احترام دیا اور کہا میرے ساتھی تمہیں پکڑ کے لے آئے ہیں، جاؤ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، اپنے علاقے میں واپس چلی جاؤ۔ یہ کہتی ہے میں جانے لگی تو ایک نبی علیہ السلام کا صحابی اور ساتھی مجھے کہنے لگا یہ جن سے تم ملی ہو یہ ہمارے پیر و مرشد، یہ ہمارے ہادی رہبر رہنما، یہ ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بیٹیوں کے ساتھ بڑی محبت اور بڑی شفقت کرتی ہیں، بڑی شفقت کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام۔ کہنے لگی انہوں نے مجھے تو رہا کر دیا ہے لیکن میرا دل بڑا دکھی ہے کیونکہ ہم سردار ہیں اپنے معاشرے کے، اپنے قبیلے کے، اکیلی جانا نہیں چاہتی ہوں، میرے باقی کے ساتھی گرفتار ہیں، میرے قبیلے کے لوگ تمہارے پاس مقید ہیں، تو میرا دل نہیں مان رہا، تمہارے نبی نے مجھے تو چھوڑ دیا لیکن میرے ساتھی ابھی تک قید ہیں۔ یہ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا جاؤ جا کے اللہ کے نبی سے بات کرو، وہ بیٹیوں کی زبان سے نکلی ہوئی درخواستوں کو خالی نہیں کرتے، قبول کر لیا کرتے۔ ان لوگوں کے ساتھ صحابہ کرام کی جنگ تھی، جنگ جیتنے کے بعد گرفتار کیے گئے تھے۔ بات کر رہا ہوں عیسائی بیٹی، حاتم طائی کی بیٹی، غیر مسلم بیٹی، پروٹوکول دیا، اپنی چادر دی، رہائی دی، عزت کے ساتھ رخصت کرنے کی اجازت دی، لیکن کہتی اکیلی نہیں جانا چاہتی ہوں، ساتھیوں کو ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ صحابی کہتے ہیں جاؤ بات کرو۔ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، میرے ساتھی ابھی تک آپ کے پاس گرفتار ہیں، میں اکیلے اپنے قبیلے میں واپس نہیں جانا چاہتی، مہربانی کیجئے انہیں بھی رہا کر دیجئے۔ مجرم کی رہائی، جرم کی سزا ملنے سے پہلے یہ دنیا کا دستور نہیں ہے۔ ایک شخص جرم کرے اور اسے بندہ چھوڑ دے بنا سزا دیے، لیکن کتنی محبت کی، کہا تیرے باپ کے متعلق میں نے سن رکھا ہے
کہ وہ لوگوں کے ساتھ، غرباء کے ساتھ نیکی کیا کرتا تھا، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا تھا۔ تو حاتم طائی کی بیٹی ہے، اپنے ان ساتھیوں کی رہائی چاہتی ہے، درخواست لے کے آئی ہے، جب میں محمد نے تیری درخواست کو قبول کیا، تیرے سارے ساتھیوں کو رہا کر دیتے، چھوڑ دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، گئی اپنے قبیلے میں واپس۔ عدی بن حاتم بھائی جو قبیلے کا سردار تھا، تب موجود نہیں تھا قبیلے میں، یہ ایسے غصے کے ساتھ لال اور پیلا ہو رہا، آتے پوچھتے بتا میری بہنا کیا سلوک کیا تمہارے ساتھ مسلمانوں نے، آج میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، انہوں نے کیسے یہ جرأت کی میرے قبیلے پہ حملہ کرنے کی، میں بدلہ لینے کے لیے نکل رہا ہوں، لیکن پہلے تم سے سننا چاہتا ہوں انہوں نے کیا سلوک کیا ہے۔ کہا عدی ٹھہر جا، اپنے غصے کو کنٹرول میں کر، تو جن سے بدلہ لینے کے لیے جا رہا ہے، واللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں، اتنا تحفظ، اتنی عزت، اتنا احترام مجھے تمہارے گھر میں نہیں ملا جتنا مجھے محمد اور ان کے ساتھیوں نے عطا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنی عزت اور جتنا پروٹوکول اور جتنا احترام اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں نے میرا کیا ہے، عدی اتنا تحفظ مجھے تمہارے گھر میں بھی آج تک نہیں ملا۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے نبی کی پیاری تعلیمات ہے جو مسلمانوں کو دی گئی، جو مجھے اور آپ کو سکھائی گئی، اور آج انہی کا نام لے کے قرآن مجید کی بے حرمتی کا جواز بنا کے، میں نے شروع میں عرض کیا کسی ایک شخص کا جرم یقیناً بہت بڑا جرم، ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دلوں کا چین ہے، یہ دنیا کے ساری کتابوں سے بڑھ کر ہمیں اس سے محبت ہے، جو کوئی اس کی توہین کرتا ہے وہ ہمارے لیے قابل مذمت ہے، وہ ہمارے لیے قابل نفرت ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن کسی ایک شخص کا جرم اس کو پورے معاشرے پہ لاگو کر دینا، وہ بیٹی جو کھلے آسمان تلے اس نے اپنی زندگی اپنی رات گزاری ہے، اگر یہی بیٹی کل قیامت کے دن پیارے آقا کے پاس کھڑی ہو جائے اور پوچھے کہ آپ کا نام لینے والے دنیا میں آپ کے نام کے اوپر انہوں نے ہم سے ہمارے گھر بار کو چھین لیا تھا، ان سے پوچھئے انہوں نے ایسا کیوں کیا، کیا جواب ہوگا میرے اور آپ کے پاس؟ اسلام صرف مسلمانوں کا نہیں، معاشرے میں بسنے والے ہر انسان کے تحفظ کی بات کرتا ہے۔ اسلام پوری دنیا میں اسی لیے تو سب سے بڑا امن والا مذہب ہے، اور یہ دنیا میں الحمدللہ واحد مذہب ہے جو اس بات کی تعلیم دیتا اپنے ماننے والوں کو کہ جو تمہارے ساتھ معاشرے میں رہتے ہیں وہ تمہارے ہیں یا تمہارے نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، تمہارے پاس جتنی مرضی طاقت اور قوت آ جائے، اللہ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ زبردستی لوگوں کو تم مسلمان بنانا شروع کر۔ اسلام بہترین دین ہے، نو ڈاؤٹ کہ دنیا کا سب سے زبردست دین ہے، کوئی شک نہیں، قیامت تک کے لیے اسی نے باقی رہنا ہے، کوئی دو رائے نہیں، یہی رب کا دین ہے۔ وَرَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اللہ اس بات پہ راضی ہے کہ اسلام رب کا دین ہے، اسلام اس وقت دنیا کا دین ہے، اسلام قیامت تک نہیں رہنے والا دین ہے، محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمان اگر آخرت میں نجات چاہتے ہیں ضروری ہے کہ دنیا میں اسلام قبول کریں، مسلمان ہو، پھر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ساری چیزیں اہمیت سمجھاتی ہیں اسلام کی، یہ ساری چیزیں فقیہت بیان کرتی ہیں اسلام کی، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں، یہ ساری تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ اسلام رب کا پسندیدہ دین ہے، لیکن وہی رب جس کا اپنا دین اسلام ہے، جس نے محمد الرسول اللہ کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، اسی کی تعلیم اس قرآن میں یہ ہے کہ مسلمانوں تمہارا رب تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ لا اکراہ فی الدین، تم زبردستی کسی کو اپنے اسلام میں داخل کرو۔ جو اپنے مذہب میں رہ کے زندگی بسر کرتا ہے، امن کے ساتھ رہتا ہے، اسے اجازت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھیے، شام کو فتح کیا، فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں، تو جو شام کا سب سے بڑا بشپ، سب سے بڑا پادری تھا، وہ بارڈر پہ آ کے کھڑا تھا، کہتا جی آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، تشریف لائیے، اور میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ ملک شام میں فاتح بن کے داخل ہوئے ہیں،
آپ سب سے پہلے ہمارے اس ملک کا جو سب سے بڑا چرچ ہے، ہماری جو عبادت گاہ ہے، سب سے پہلے اس کا وزٹ کریں، آپ اسے دیکھیں۔ کہا کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ وہ عمر فاروق ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا نے کہا، عمر تو جس گلی سے گزرتا ہے شیطان اس گلی کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ وہ عمر فاروق ہے جن کے بارے میں کہا تھا پیارے آقا نے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ایمان کا لیول اتنا بلند ہے، ایمان اللہ نے اتنا عطا کیا ہے۔ معاشرے میں اس وقت امیر المومنین رضی اللہ عنہ گئے، جا کے دیکھا، اس نے لوگوں کی موجودگی میں ملک شام کی چابیاں دروازوں کی حوالے کی، کہا جی ہم آپ کے زیر سایہ رہ کے رہنا، یہاں پہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا میں نے نماز پڑھنی ہے، یہاں پہ قریب کوئی مسجد ہے؟ تو یہ پادری صاحب کہنے لگے آپ یہیں پہ مصلی بچھا کر پڑھ لیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ یہیں پہ نماز پڑھ لیجئے، ہمارے چرچ میں ہی پڑھ لیجئے، آپ فاتح ہیں، یہ ملک اب آپ کا ہوا، یہ سارا کچھ آپ کا، یہیں پہ نماز پڑھ لیجئے۔ کہا آپ نے جو آفر کی ہے میں اسے قبول کر لیتا، لیکن میں عمر یہاں پہ نماز نہیں پڑھوں گا، اس لیے نہیں کہ یہاں میری ہوتی نہیں ہے، اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ میں عمر یہاں پہ نماز پڑھ کے چلا گیا، کہیں مسلمان اس چرچ کو مسجد میں تبدیل نہ کر دیں کہ یہاں پہ ہمارے امیر المومنین نماز پڑھ کے گئے ہیں، آج کے بعد یہ چرچ نہیں بلکہ مسجد بن جائے۔ احتیاط کے لیے کہ تمہارے چرچ کو برقرار رکھنے کے لیے، تمہاری عبادت گاہ ہے، تمہیں دینے کے لیے عمر یہاں نماز نہیں پڑھے گا۔ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں جو لوگ معاشرے سے لوگوں کی عبادت گاہوں کو گراتے ہیں، لوگوں کی عبادت گاہوں کی بات کی جا رہی، سورہ حج میں نے آپ سے عرض کیا 40 نمبر آیت ہے، گھر جا کے ترجمہ پڑھیے۔ اس میں عیسائیوں کی عبادت گاہیں ہیں، اس میں یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں، کوئی بھی مذہب کا پیروکار اس کی کوئی بھی عبادت ہے، عبادت گاہ ہے، میں جو انہیں گراتے ہیں انہیں اس کام سے روکو۔ کس طرح سے؟ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، یہ کام انہیں روکنا، گویا تم رب کی مدد کر رہے ہو۔ میں ینصرو، اگر کسی کو عبادت گاہ گرانے سے تم روکتے ہو، تم نے اللہ کی مدد کی ہے، اللہ تمہیں خوشخبری سناتا ہے، گارنٹی دیتا ہے، تمہارا یہ روکنا، تمہارا اسے منع کرنا، تمہارا اس کے خلاف اسے سزا دینا، اللہ تمہاری آسمان سے تمہاری مدد کے لیے فرشتے نازل کرے گا، اللہ آسمان سے تمہاری مدد کرے گا۔ مطلب جیسے مسجد کا احترام لازم ہے، جیسے مسجد کی حرمت ہے، ایسے ہی عیسائی کے چرچ کی بھی حرمت ہے، اس کا بھی احترام قرآن سکھاتا ہے، یہودی کی عبادت گاہ کا احترام بھی قرآن سکھاتا ہے۔ منع کیا ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو تکلیف دے، کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو گرائے۔ اور آج اسی رب کو ماننے والے، اسی رسول کو ماننے والے ایک شخص کی حرمت قرآن کے اوپر پورے معاشرے کے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں۔ دیکھیے ویڈیوز، کہتے ہیں ہم قرآن کی محبت میں نکلے ہیں، یہ جڑا والا پاکستان میں رہنے والے مسلمان کہتے ہیں ہم قرآن کی حرمت کے لیے نکلے ہیں، اور لوگوں کے گھروں سے چوریاں کر رہے ہیں، ان کے مال و اسباب کو لوٹ رہے ہیں، وہ چرچ کے اندر داخل ہو کے اس کی سلیب کو توڑ رہے ہیں، اس چرچ کو گرا رہے ہیں، اس کے اندر فرنیچر کو آگ لگا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ اس کے رسول کے لیے نکلے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ کسی معصوم کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا یہ محبت نہیں ہے۔ تعلیم تو یہ تھی کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، نبی نے کہا تھا کہ تم نے مدد کر دی، اپنے بھائیوں کی مدد کرنی ہے اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے، اس کی داد رسی کرنا اس کی مدد ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ کہا اسے ظلم سے روکنا یہ ظالم کی مدد ہے۔ آج مجھے اور آپ کو اس کے متعلق آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں یہ کہنا چاہیے، یہ آواز بلند کرنی چاہیے، یہ بھی ایمان ہے۔ ہر 2 4 5 ماہ کے بعد اس طرح کے سانحات، اس طرح کے واقعات اس ملک میں ہوتے ہیں۔ کسی بھی عیسائی کو، کسی بھی غیر مسلم کو اس کے اوپر کچھ لگایا، تھوڑا سا بھی الزام لگایا اور اس سے مار دیا جاتا ہے، بلکہ بستی کی بستیاں ہی اجاڑ دی جاتی ہیں، کچھ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سخت ترین سزائیں اسلام نے تجویز کی ہیں۔
منع کیا اسلام نے۔ حرمت ہے ایسے ہی امن والے جو غیر مسلم ہے، جیسے مسلمان کے مال و جان کی حرمت ہے ویسے ہی ان کے مال و جان کی حرمت ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو تمہارے ساتھ امن کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کی حفاظت کرنا تم پہ لازم ہے، ان کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ تمہارے اوپر لازم ہے۔ بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے تمہارا جو زکوٰۃ کا مال ہے، دیکھیے کتنا پاکیزہ مال، فرمایا یہ تمہارا زکوٰۃ کا نکالنا تمہارے باقی کے مال کو پاک کرتا ہے۔ لیکن اگر تم دیکھتے ہو تمہارے گلی محلے میں، تمہارے معاشرے میں کوئی عیسائی، کوئی غیر مسلم ہے اور وہ کمزور ہے، اسے اپنے گھر کے اخراجات چلانے کے لیے، ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ پریشان ہے، رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے زکوٰۃ کا پاکیزہ مال دے کر اس کی مدد کرو، اس کے اوپر مال خرچ کرو، ہو سکتا ہے تمہارے اس عمل سے وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے۔ اللہ قرآن مجید میں یہ بات کہتے ہیں کہ جو تم نے پانی کا فلٹر بنایا ہے وہاں سے مسلمان پانی پیے تو عیسائی کو بھی منع نہیں کرنا ہے، کسی غیر مسلم کو منع نہیں کرنا، اسے بھی پینے دیجئے۔ بلکہ آگے چلیے، صحیح مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا من مانتا ہے، تمہیں کراہت محسوس نہیں ہوتی، ناگواری محسوس نہیں ہوتی، ایک ہی برتن میں کسی عیسائی کے ساتھ، کسی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے تم کھانا بھی کھا سکتے ہو۔ یہ محبت کا درس دیا اسلام نے۔ شاید تمہارے اس کھانا کھلانے سے، تمہارے اس عمل سے، تمہارے اس عمدہ اخلاق سے وہ متاثر ہو کے اسلام کی طرف آ جائے۔ عورتوں کے متعلق کہا ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں، جہاں مسلمانوں کی عورتوں سے نکاح کرنا، بیاہ کرنا تمہیں اللہ اور اس کا رسول اجازت دیتا ہے، وہیں تم اگر چاہو تو اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح کر سکتے ہو، انہیں اپنی بیوی بنا سکتے ہو۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ معاشرے میں بسنے والے غیر مسلم کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اور اسی اسلام کے ماننے والے لوگوں سے ان کے گھر بار چھین لیں، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں اور کہیں ہم نے رب کو راضی کر لیا ہے، ہم نے رسول کی تعلیم کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی والی زندگی ہے، بہت بڑی جہلیت والی باتیں ہیں۔ اللہ میرے معاشرے کے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس معاشرے میں بسنے والوں کو صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو زندہ رکھے، اسلام کی بہترین حالت میں زندہ رکھے، جب موت آئے تو اللہ شہادت والی ایمان کے اوپر موت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔